مکتبِ خلافت کا نظریہ اور استدلال۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ امر خلافت قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ نسب اور گھرانے کے لحاظ سے وہ عرب کا ممتاز گھرانہ ہے۔ میں تمہارے لیے دو افراد عمر اور ابو عبیدہ کا انتخاب کرتا ہوں، ان میں سے تم جس کی چاہو بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا، کوئی شخص اس دھوکے میں نہ رہے اور یہ نہ کہے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور مکمل ہو گئی۔ جی ہاں، ایسا ہی تھا، لیکن اللہ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں ابو بکر کی طرح کے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی طرف لوگوں کی گردنیں اٹھتی ہوں۔ جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کرے تو نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت کی جائے اور نہ ہی اس کی بیعت کی جائے جس نے اس کی بیعت کی ہے۔ ان دونوں کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے جرم میں قتل کر دیا جائے۔ مکتبِ خلافت کی پیروکاروں کی آراء۔ قاضی القذادہ مواردی اپنی کتاب میں احکام السلطانیہ اور اپنی کتاب احکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں، امامت دو طریقوں سے منعقد ہوتی ہے، اہل حال و عقد کسی کو منتخب کرے یا امام سابق کسی کو اپنا جانشین نامزد کرے۔ اہل حال و عقد کے لیے کتنے افراد کی ضرورت ہے، اس سے متعلق علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو علماء کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے، ملک کے تمام شہروں میں موجود حل و عقد کی رضامندی کے بغیر امامت منعقد نہیں ہوتی، اور جب تک کسی بھی ملک کے تمام اہل و حل و عقد جمع ہو کر کسی کا انتخاب نہ کرے، اس وقت تک امامت منعقد نہیں ہوتی۔ مگر ہماری نظر میں یہ موقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کو حاضرین نے منتخب کیا تھا اور مدینے سے باہر رہنے والوں سے کوئی رائے طلب نہیں کی گئی تھی۔ ایک اور گروہ کا موقف یہ ہے، انعقاد امامت کے لیے کم از کم 5 اہل حل و عقد کی ضرورت ہے، یا ایک ایسے شخص کی تائید کی ضرورت ہے جو 4 افراد کی رضامندی کی نمائندگی کر رہا ہو۔ یہ گروہ اپنے موقف کے اثبات کے لیے 2 دلیلیں پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیعت 5 افراد کے ذریعے سے منعقد ہوئی، بعد میں لوگوں نے ان 5 افراد کے انتخاب کی تائید کی۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے والے افراد حسب ذیل تھے: عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد، سالم مولا ابو حذیفہ۔ اس قول کو بصرہ کے اکثر فقہاء و متکلمین کی حمایت حاصل ہے۔ علماء کوفہ کا نظریہ یہ ہے، خلافت 3 افراد کے ذریعے سے بھی منعقد ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک امیدوار خلافت اور 2 گواہوں کے ہوں گے۔ جس طرح سے نکاح 2 افراد کی گواہی سے قائم ہوتا ہے، اسی طرح سے امامت و خلافت بھی 2 گواہوں سے منعقد ہو سکتی ہے۔ ایک اور گروہ کا موقف یہ ہے، اہل حل و عقد میں سے ایک فرد کے ذریعے سے بھی امامت کا انعقاد جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا تھا، آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میری بیعت کے بعد لوگ کہیں گے، رسول خدا کے چچا نے رسول خدا کے ابن عم کی بیعت کر لی ہے، اور پوری امت میں سے 2 افراد بھی آپ کے متعلق اختلاف نہیں کریں گے۔ حضرت عباس کی اس پیشکش سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حل و عقد میں سے ایک شخص کے انتخاب سے بھی خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے۔ خلافت کے انعقاد کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام سابق کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے اور اس کی امامت بھی منعقد ہو جائے گی، اور اسی پر اجماع ہے۔ اور اس ثبوت
یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا، اس نامزدگی سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی جانشینی کے لیے 6 افراد پر مشتمل شورا تشکیل دی، لہٰذا اگر نامزدگی کو ناجائز قرار دیا جائے تو حضرت عمر کی خلافت ثابت نہ ہوگی اور ان کی تشکیل کردہ 6 افراد کی مجلس شورا کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔